السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں سجی ہے محفل حکمت رمضان کی، اور یہ فرشی نشست اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ ہم تعظیم کے معاملے میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور علامہ اقبال فرماتے ہیں، اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یہ میرا۔ فقہ حنفیہ کے مطابق اسلام آباد اور اس کے مضافات میں انتہائے سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آج حکمت رمضان میں حکمت کے اس ابواب تک جانے کی کوشش کریں گے، خاص طور سے کہ جو باب حکمت کا بھی ہے اور علم کا بھی ہے، وہ شخصیت کہ جس نے اپنا مقام وہ پایا جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہماری محفل میں انتہائی جید علماء کرام تشریف رکھتے ہیں جو ملک پاکستان کا اثاثہ بھی ہیں، ہمیں آپ پہ ناز بھی ہے، آپ ہمارا مان بھی ہیں، اور ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ آج حکمت رمضان کی اس محفل میں ہمارے مہمان بھی ہیں۔ سب سے پہلے انتہائی فصیح اللسان اور شیریں بیاں زبان کے مالک علامہ امین شہیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہے صاحب؟ آج کے ہمارے دوسرے مہمان میں یوں کہوں گا کہ محفل گداز شخصیت ہیں، اور ہمیشہ اپنے علم سے ہمیں بھی نوازتے ہیں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ کیسے اسلام میں بھائی چارے کی آواز بلند ہو۔ آج کے دوسرے مہمان ہمارے مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ اللہ کا کرم، آپ بخیر؟ ماشاء اللہ سے۔ آج کی ہماری تیسری شخصیت فقید المثال ہیں، بہت مہربان ہیں، اور میں جیسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ راسخون فی العلم کی ایک تصویر آپ کے سامنے جھلکتی ہے جب میں ان کا نام لیتا ہوں۔ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ آج کے ہمارے چوتھے مہمان مفتی حنیف قریشی صاحب ہوں گے جو نیر العظم ہیں اور ایک مثال، ایک ایسا مقام رکھتے ہیں کہ جس سے ہم سب نوید لیتے ہیں ان کی ضیاء سے۔ ہمارے اس بزم میں کچھ ہی دیر بعد وہ بھی شریک ہوں گے۔ آج ہمارے ایک اور مہمان ہیں جو راستے میں ہیں اور کچھ ہی دیر میں یہاں ہمارے درمیان ہوں گے، مفتی طارق مسعود صاحب، وہ بھی انشاءاللہ ہماری بزم میں شریک ہوں گے۔ ساتھ ساتھ آج ایک ثنا خوانی کی دنیا کا بڑا نام مختار فتح پوری صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بوجھو تو جانے ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس میں ہم علم نویسی کی بات کرتے ہیں، کتاب اور قلم دوستی کی بات کرتے ہیں۔ تو آج بوجھو تو جانے میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے محمد احمد اور ان کی ہمشیرہ حدیقہ بدر بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں، السلام علیکم۔ تیار؟ الحمدللہ۔ آمادہ؟ 10 سوالات آپ ہم سے پوچھیں گے، 11ویں پہ جواب آپ ہمیں دیں گے، 10 میں ہم آپ کو ہاں یا نہ دیں گے۔ تیار ہیں؟ بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ۔ حضور آپ لوگوں کی اجازت سے۔ ٹھیک ہے جی، شخصیت ہم نے سوچ لی ہے، آنسر ہم سب کو معلوم ہے، آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، بسم اللہ۔ کیا وہ شخصیت میل ہے؟ علامہ صاحب ہاں یا نہ بتانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا وہ شخصیت مرد ہیں تو ہمیں ہاں، جی ہاں مرد ہیں۔ پہلا سوال آپ نے پوچھ لیا ہے، آپ نے پوچھا کہ کیا وہ مرد ہیں، ہم نے کہا ہاں۔ کیا وہ شخصیت عشرہ مبشرہ میں سے ہے؟ مفتی صاحب نہیں، عشرہ مبشرہ میں نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے نہیں، جنتی ہیں لیکن عشرہ ہاں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، دو رائے ہی نہیں ہے، مگر عشرہ فقہ حنفیہ کے مطابق لاہور اور اس کے مضافات میں انتہائے سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آج بوجھو تو جانے میں آئی ہے، یہ بھائی اور بہن کا خوبصورت سا رشتہ ہے، اور یہ بڑی ایک مثال قائم ہو رہی ہے کہ کبھی ہمارے پاس شوہر اور بیوی بھی آئے، ماں بیٹا بھی آئے، آج بھائی بہن بھی ہمارے پاس آئے ہیں اور فیملی اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پروگرام معیاری پروگرام ہے جس میں لہم الاف نہیں ہے، گانے نہیں ہیں، موسیقی نہیں ہے، کم سے کم ایک فیملی ٹریڈیشن قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلڈ ریلیٹیوز ہیں؟ بلڈ ریلیٹیو سے مراد اہل بیت میں آپ شامل کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کا جواب مطلب جو ان کی فیملی میں سے ہیں؟ فیملی میں سے ہیں حضور؟ نہیں۔ نہ، نو۔ قاری صاحب نے انتہائی شفقت بھرے انداز سے کہا نہ، نہیں، اور ویسے ہی نہ نہیں کہتے کسی چیز کو، مگر اس سوال کے جواب میں نہ کہنا پڑ رہا ہے۔ اگر میں ہاں کہہ دیتے تو ان کا انعام مارا جاتا، کچھ ہاں بھی مشکل ہو جاتی ہے نا۔ نہ ان کے فائدے میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ حضور میں آپ علماء کرام کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عرفان رمضان الحمدللہ پورے ملک میں دیکھا جا رہا ہے، اور جو چند خاص چیزیں ہیں جن پہ ہمیں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، جیسے حکمت رمضان کا سیگمنٹ ہے، عشق قرآن سے ایک سیگمنٹ ہمارا اس نام سے جاری و ساری ہے جس میں بچے آتے ہیں، جبران اکیڈمی سے بچے آ رہے ہیں، اور وہ ہم ان سے جو آیت معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کا یا تو آیت نمبر بتاتے ہیں یا صفحہ نمبر بتاتے ہیں، وہ فوراً سے کمپیوٹر کی طرح بتا دیتے ہیں۔
تو گھر بیٹھے ناظرین بڑا پسند کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ عشق نبی کا سلسلہ بھی چل رہا ہے اور اس میں جو نعت خواں حضرات ہیں جو پارٹیسپیٹ کر کے فائنل میں جا رہے ہیں ان کو 120 اسکوائر یارڈ کا پلاٹ دیا جا رہا ہے یعقوب شہباز بلڈرز کی جانب سے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا میں بھی گھر بنا رہے ہیں اور آخرت میں بھی گھر بنا رہے ہیں. چوتھا سوال کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی وہ انہوں نے کیا کبھی کسی غزوہ میں شریک ہوئے؟ کسی غزوہ میں شریک ہوئے؟ علامہ صاحب جی ظاہراً یس غزوہ میں شریک ہوئے. میں بتاتا چلوں کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے آپ ان شخصیت کا ادراک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ غزوے سے پتہ چل گیا. ہاں وہ پتہ ہی چل گیا اور اس سے پہلے بھی یہ بات طے تھی. اچھا ہے, مشاورت کا عمل بھی جاری و ساری ہے. بہن لکھ رہی ہیں, بھائی سوچ رہے ہیں, اور میں بتاتا چلوں کہ ان کا پورا خانوادہ یہاں تشریف رکھتا ہے. والدہ محترمہ بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. دو ہی طرح کے پروگرامز اس وقت دیکھے جا رہے ہیں. ایک میں انعامات ہیں, اس میں بھی انعام ہے بہرحال, لیکن یہ علم دوستی کا جو انعام ہے وہ بہت خاص ہے. ہماری قوم کو اس وقت ضرورت ہے, جہاں اپنے اسکولی نظام کو, تعلیمی نظام کو ہم نے اس کو بھی فرقوں میں بانٹ دیا ہے, سٹارز میں بانٹ دیا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے 5 اسٹار اسکول میں پڑھ رہا ہے یا 3 اسٹار میں یا 1 اسٹار میں یا پھر پیلے اور نیلے اسکول میں میری طرح. تو اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک چھوٹی سی کاوش ہے. پروردگار اس کو قبول فرمائے اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے مالکان کو اور پروڈیوسرز کو, پوری ہی ٹیم کو, جتنے لوگ کھڑے ہیں. میں اتنی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو وقت بھی مل جائے اور آپ سوال پوچھنے کی جسارت بھی کریں. محدود وقت ہے, آج محدود وقت ہے. آج ویسے تھوڑا سا مشکل ہے سوال. آج مشکل ہے, یہ آپ نے صحیح فرمایا. نسبتاً بڑی معروف شخصیات ہوتی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت معروف ہیں. شخصیت تو بہت معروف, بہت معروف ہے, مگر آپ کا مطالعہ کہاں جا کے رکتا ہے, اس کی وسعتیں کہاں ہیں, اس کی حدود کیا ہیں, یہ ایک سوالیہ نشان. ان شخصیت نے جو اسلام قبول کیا تھا وہ جو ہے مکہ میں کیا تھا یا پھر امیگریشن کے بعد کیا تھا؟ ہاں یا نام میں سے بتائیں گے ہم. کیا امیگریشن کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ ہجرت کے بعد جی اسلام قبول کیا تھا؟ نہیں. اور کیا جواب لیں گے؟ یہ تو ہینڈ بھی مل گئی آپ کو. پہلے سے دیکھیں کتنا آسان کر دیا مفتی صاحب آپ نے ان کے لیے, ماشاءاللہ. 6 سوال آپ نے اب تک پوچھے ہیں اور اس پہ چھکا بھی لگ گیا آپ کا. اچھا 5 سوالوں کے جواب نے دیے, چھٹا آپ پوچھ سکتے ہیں. میں اس دوران آپ ہی کی اجازت سے, کیونکہ آپ سوچ رہے ہیں, علماء سے بھی کچھ معمولی سی گفتگو کر لوں گا جو ہمارے لیے ایک مثالی گفتگو ہوگی. علامہ صاحب, دین کی خدمت کا شوق کس عمر میں جاگا آپ کو خاص طور سے؟ میرا خیال ہے دین انسان کی فطرت کا حصہ ہے. یعنی فطرت انسانی جو ہے پاکیزگی کو پسند کرتی ہے. بے شک. دین پاکیزہ ترین مقولے کا نام ہے, ایسے اس سے زیادہ پاکیزہ چیز تو کوئی اور نہیں بے ہے. شک بے شک. اگر آپ کو معاشرہ دین سے منحرف نہ کرے تو ہر انسان دیندار بنے اور خدا پرست بنے. کیا خوبصورت بات. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے دیندار بننے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ دین سے مخالفت کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اچھا. اور آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دین سے دور بھگانے کے لیے محنت کی جا رہی ہے. دین کے قریب لانے کی جو بات ہے وہ تو ہر انسان کے اندر موجود ہے. آپ یہیں پر کسی سے پوچھ لیں کہ کیا تمہیں سچائی بری لگتی ہے یا اچھی, وہ فوراً کہے گا اچھی لگتی ہے, جبکہ وہ جھوٹ بھی بولتا ہوگا. تو یہی دین ہے. صحیح. کسی سے کہیں کہ کیا عبادت تمہیں اچھی لگتی ہے یا بری, وہ کہے گا اچھی لگتی ہے, اگرچہ خود نہیں کر رہا ہوگا. یہی دین ہے. جو چیز اچھی لگے اور انسان اس کی طرف اٹریکٹ ہو, ماحول اگر مل جائے تو ہر انسان دیندار ہے. اس اعتبار سے میرا خیال ہے ہمارے گھر کا جو ماحول تھا وہ اچھا تھا خدا کے فضل و کرم سے, تو خود بخود اس کی طرف جو ہے پھر رغبت ہوتی چلی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھی گفتگو ہو گئی, اور بہت سے لوگوں کو جن میں یہ جذبہ جاگتا ہے کہ ہم کس عمر میں دین کا انتخاب کریں, آپ کے لیے آسان کر دیا. 8 منٹ ہمارے پاس رہ گئے جناب, اور آپ نے اب تک 5 سوالات پوچھے. کیا وہ غلام تھے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ کیا وہ غلام تھے؟ یعنی ماضی میں وہ کیا وہ غلام تھے؟ میرا خیال ہے نہیں, ایسا نہیں ہے. البتہ بہرحال میں ہنٹ نہ دے دوں, اگر اس سے مراد تنگ دستی ہے یا اس طرح کے کچھ معاملات ہیں وہ ایک الگ سوال ہو سکتا ہے. غلام نہیں تھے. تھوڑی سی ہنٹ دے دیں.
اتنی ساری ہنٹ دی ہے, ساری دے دی آپ کو. اتنی ساری ہنٹ دی ہے. مجھے یہیں آ کے پتہ لگتا ہے کہ یہ شخصیت اور علماء کرام کو بھی یہیں پتہ لگتا ہے. یہ بھی تھوڑا بہت جو علماء سے ہم نے سیکھا اور سنا ہے وہ میں آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں. کیا تعویذ بنا رہی ہیں؟ اچھا کچھ پیپر پہ بھی ہے, ٹھیک ہے, محنت کر کے محنت کر رہی ہیں, کچھ نقوش بن رہے ہیں. ویسے قاری صاحب کوئی مشکل تو نہیں ہے نا اگر تعویذ وغیرہ انسان پہن لے اپنی حفاظت کے لیے, نقوش قرآنی وغیرہ, کوئی مشکل شے تو نہیں ہے؟ ہمارے یہاں مشکل ٹھیک. قاری صاحب نے کافی ساری چیزیں اپنے لیے مشکل بنا رکھی ہیں. قاری صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا, ہمارے یہاں مشکل ہے, ہمارے یہاں آسان ہے. آپ کے یہاں مشکل ہے اور ان کے یہاں مشکل کشا ہے. نہیں, اس لیے کہ یہ اس کو اگر آسان بنائیں گے نا تو یہ کہیں گے جی قرآن میں آیا ہے, اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے, تو میں بولوں گا حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے کلونجی کو بھی شفا کہا, شہد کو بھی شفا کہا. تو میرے لیے مشکل یہ تھی کہ میں کلونجی اور شہد کی دونوں بوتلیں بھر کے میں لٹکا نہیں سکتا گلے. بہت اچھی, اسی کو قیاس کہتے ہیں. قیاس ہے. ٹھیک, آپ تو مسئلہ نفل کی نیت کر کے بیٹھے ہیں شاید. کیا حضور کیمرہ اگر ہو سکے تو دکھائیں, میرے خیال نماز. اچھا چلے میں آسان کیے دیتا ہوں دونوں بھائی بہنوں کے لیے. دیکھیں اتنی ہنٹ میں نے نہیں دی ہے مگر مجھے ایسا خیال ہے کہ ہنٹ کی ضرورت ہے. چند اصحاب جو اوائل میں اسلام لے آئے نا ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. قدیم الاسلام. جی اللہ اکبر. اگر آپ کا مطالعہ ہوتا تو میرے ذہن میں اس وقت ایک حدیث شریف بھی آ گئی ہے آپ کی صداقت کے حوالے سے, مگر کہیں وہ زیادہ قریب نہ کر دے. حرج کوئی نہیں ہے. حرج کوئی نہیں ہے. یہ 8ویں یا 9ویں پہ پہنچ گئے تو وہ ہنٹ آپ کو جائے گا انشاءاللہ. اور علامہ صاحب آپ کو بتائیں, سوال پوچھیے. جب انہوں نے اسلام کا کنورٹ کیا تھا تو پھر وہ کیا پہلے شہداء میں سے تھے جو ان کو جو اپوزیشن کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا تھا؟ مفتی صاحب نہیں, وہ آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ اس شعبے سے متعلق نہیں تھے. نہیں ہے, نہیں ہے. اور پوچھیے. ہینڈ یہ دے دیتے ہیں وہ شہید نہیں ہوئے. ہاں یہ آپ کو بڑا ہینڈ مل گیا. اور کیا چاہیے حضور؟ گھر بیٹھے افراد بھی گیس کر سکتے ہیں. بوجھو تو جانیں, شہید شہادت کا درجہ ایک مقام ہے اور وہ چند کو نصیب ہوا ہے, چند کو نہیں ہوا. 3 سوالات آپ کے پاس باقی ہیں, 5 منٹ آپ کے پاس باقی ہیں. 3 اور 5 کے درمیان آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اچھا عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے جب بچے مشکل میں آتے ہیں امتحانات میں ہی صحیح تو عاجزی اور انکساری کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے نا. تو اس وقت والدہ بھی دیکھ رہی ہیں مسکرا, نظروں سے اینکر کو دیکھنے لگتے. خوبصورت. اب تو ویسے ان کو قریب پہنچ جانا, اب تو بہت ہی قریب پہنچ جانا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں سوال پوچھیں, 1-2 مزید سوالات پوچھیں تو ہم آپ کو اور ہنٹ دیں گے انشاءاللہ. کیا وہ حضرت خدیجہ کے نیفیو تھے؟ کیا سوال ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نیفیو تھے, یہ سوال پوچھ رہے ہیں. تو ظاہراً نہیں, ایسے کوئی گمان نہیں ہے. اور یہ جواب بھی آپ کو مل گیا کہ نہ. میں آپ کو ایک ہنٹ اس گیم کے حوالے سے دوں, بہت کلوز اینڈڈ کویشچن نہ پوچھیے, پہلے دائرہ وسیع کیجئے, اس سرکل میں لائیے, اس کے بعد آپ ڈائریکٹ ایک شخص کو ذہن میں رکھ کے پوچھیں گے تو مشکل میں آ جائیں گے. 2 سوالات آپ کے پاس ہیں, ایک اور پوچھیں گے تو میں بڑا کلوز ہنٹ دوں گا, علامہ صاحب دیں گے, اور بہت معروف قول ہے ان کے حوالے سے, معروف حدیث. کیا پیارا نام ہے آپ کا, محمد احمد. تین منٹ آپ کے پاس رہ گئے. چلیں تو آپ کو 3 منٹ ہیں. میں اگر وقت رک گیا پھر موقع نہیں ملے گا سوال پوچھنے کا. ایک اور سوال پوچھتے تو ہم آپ کو ہند کی طرف لے کے جاتے. ویسے مختار صاحب کس عمر سے آپ کو ثنا خوانی کا شوق ہوا ہے؟
اچھا ماشاء اللہ میری خوش قسمتی کہ میرے والدین ایسے ملے کہ میرے والد شاعر اہل بیت ماشاء اللہ ترنم میں اپنا کلام پڑھتے ہیں، میری والدہ ساری زندگی برسیہ نہ خانی کی، اچھا ماشاء اللہ ان کا بلڈ ہے جو میرے ماشاء اللہ. باپ کا علم بیٹے کو نازبر ہو تو پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بچے کو باپ کا علم ہی نہ ملے تو پھر وراثت کا شکوہ کیا ہے؟ کیا وہ ینگ تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا؟ اللہ اکبر، آپ تو وہی ہیں جب ہم نے کہا اوائل اسلام. چلیں اس کا جواب ہم آپ کو دے دیتے ہیں. اب ینگ میں کیا ایج کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے ہمارے یہاں یوتھ کا جملہ تو 14 سال کے لیے آتا ہے، آپ کا ینگ سے مراد کیا ہے؟ مطلب وہی 20 سال سے کم عمر یا پھر 20 سال سے کم عمر کا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ٹینیجر تھی. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں. میں آپ کو ہنٹ دلوا رہا ہوں، یہ حدیث سنیے گا، شاید آپ پہنچ جائیں قریب. علامہ صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معروف حدیث آپ کے بارے میں بیان فرمائی ہے، وہ اگر آپ کے بارے میں احادیث تو کافی ساری ہیں، لیکن ایک جو بہت زیادہ معروف ہے وہ یہ ہے کہ سورج نے ان سے زیادہ سچے انسان پر سایہ نہیں کیا. اللہ اکبر، سورج نے ان سے زیادہ سچے انسان پہ سایہ نہیں کیا. اور یہ دوسرا بھی دے دیں اگر آپ اجازت دیں. حضور یہ اس امت کے مسیح ہیں، یہ اس امت کے مسیح ہیں. اللہ اکبر. اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ پھر تیسرا بھی دے دیں. تیسرا دیکھیں قاری صاحب یہ گئے ماشاءاللہ. قاری صاحب پھر چوتھا آپ انعام بھی دے دیں. تیسرا دے دیں آپ. دے دیں. مال جمع کرنے کے سخت خلاف. سخت خلاف، اختلاف بھی رہا ہے جید صحابہ کرام سے کچھ معاملات میں. جی بالکل. 4 ہو گئے، میری طرف سے بھی چلا گیا. اور کیا چاہیے؟ اب تو مسئلہ حل ہو گیا. اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. حل ہو گیا. میرے خیال میں یہ ابھی بھی نہیں پہنچے. یہ ابھی بھی نہیں پہنچے. لاسٹ منٹ ہے آپ کے پاس. آپ چاہتے ہیں تو ہم ایک اور دے دیتے ہیں. ان کا انتقال بھی اکیلے ہوا تھا. اور کیا چاہیے؟ یہ تو جواب ہے. گھر بیٹھے ناظرین اگر بوجھ چکے ہیں تو کال کریں، جسارت کریں، ہمت کریں. یہ تو جواب ہے. اور انتقال کے لیے بھی ایک حدیث شریف ہے. بالکل. اللہ اکبر. عالم غربت میں، عالم غربت میں، یہاں تک کہ اب تو میں جواب ہی دینے لگا ہوں، شاید آپ کا جنازہ پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے بھی حدیث شریف ہے. بالکل. اللہ اکبر. اکیلے تھے، جماعت آئی تھی. اب تو بتا دیں بھائی. حضور اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. وہاں پہ آپ کا ملکہ کی طرف سے آیا ہوا گفٹ ٹیمپر آپ کا منتظر ہے، ساتھ ساتھ قرآن حکیم فرقان المجید کا ایک ہدیہ بھی آپ کا منتظر ہے. 10 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں. آپ کہیں تو والدہ کو یہاں بلا لوں، ان سے مشاورت کرنا چاہیں گے؟ بولیں چاہیں گے؟ محترمہ ذرا جلدی سے شفقت کر دیں، آ جائیں فوراً سے آ جائیں. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ اضافی آدھا سیکنڈ دے رہا ہوں، بلکہ آدھا منٹ دے رہا ہوں. آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے. اضافی 1 منٹ دیا میں نے آپ کو. دیکھیں اور کیا چاہیے. میں چاہتا ہوں انعام لے کے جائیے. 10 9 ابو عقیل انصاری. ہیں؟ حضرت ابو عقیل انصاری. حضرت ابو ذرا عقیل اونچی آواز سے بولیں. نہیں وہ ذرا اونچی آواز سے بولیں. ابو عقیل انصاری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے کیسے گیس کیا؟ زر اور جواہرات اس کے خلاف تھے. ابھی حضرت نے بتایا تو میں نے زر کا لفظ بھی استعمال کر دیا. کیا خوبصورت. آپ نے تو جواب دے دیا، آپ نے جواب دے دیا. اور ماشاءاللہ سے والدہ نے آپ کی ہیلپ کی ہے. ماشاءاللہ بھائی آج کا جواب بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. احادیث میں آپ کا ذکر کثرت کے ساتھ آیا، مال کے ساتھ خلاف تھے. اگر ممکن ہوتا تو میں زوجہ کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ان کا واقعہ بیان فرماتا، مگر آپ بہت قریب آ کے بہت دور رہ گئے. پھر بھی ہم آپ کو نا امید نہیں لوٹائیں گے. آپ کے لیے ملکہ کی طرف سے گفٹ ٹیمپرز ہیں، آپ پورے گھر والوں کے لیے، اور اس تحفے کو قبول کیجیے گا. علم دوستی جاری رکھیے گا. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو آپ سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں نہیں حصہ ڈالا. کہ اتنا مشکل ہو گیا ہے اسلامی شخصیات کا ادراک؟ ایسا نہیں ہے. ہم اپنی کتابوں سے ایک منظم پروپیگنڈا کے تحت دور ہوتے جا رہے ہیں. آج پوچھ لیجئے کہ فلاں فلم انڈسٹری میں کون ایکٹر ہے، کون سی مووی میں کس نے کام کیا، بچوں کو پتہ ہے. جب اصل حقیقت کی بات ہوتی تو بچے غافل بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوق و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. کرم
کو یہ